بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ بعدد کل مال لک وبعدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آج 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان ماشاء اللہ۔ اس مبارک موقع کی مناسبت سے پیر و مرشد حضرت سرکار ابو عزیز محمد برکتی کی تعلیمات میں سے چند اقتباسات پڑھنے اور سننے کی دعوت حاصل کرتے ہیں۔ ان اقتباسات کی ترتیب و تدبیر ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو عزیز کی محبوب ترین سیدہ فائدہ مرشد جن کے متعلق سرکار نے فرمایا اس کا ادب میرا ادب، اس کی تعظیم میری تعظیم، اس کی تکریم میری تکریم، اس کی توہین میری توہین، اور اس کا گستاخ میرے محض سے معلوم ہے۔ واللہ باللہ اللہ اور یہ ختم الکلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا روح کرام صلی اللہ علیہ وسلم آج 14 اگست ہے۔ آج کے دن بٹھنڈا سے لے کر راج پورہ تک مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا اور میں موجود تھا۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتاؤں اور کیا بتاؤں کہ آج اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ ویسے تو درندگی کے ایسے مناظر تاریخ نے اس سے پہلے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ فاتحانہ کیفوں کے ساتھ معصوم شیر خوار بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، جیسے خونخوار درندہ اپنے شکار کو اچھالتا ہے، اسے بے بس پا کر اسے کیا کیا کھیل کرتا ہے۔ پردہ دار خواتین جنہوں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہ رکھا تھا، کتنی بے چارگی کے عالم میں گھر سے بے گھر ہوئی، رات پورہ سے امرتسر تک ہر ریلوے اسٹیشن پہ شہید کی جانے والی عزت ماں بیٹیوں کے کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے سر انہی کے بالوں کے ذریعے درختوں پہ آویزاں کیے گئے، اور ان کٹے ہوئے لٹکتے ہوئے ماتھوں پہ خون سے جے ہند کے الفاظ لکھے گئے۔ یہ انسانی وحشت و درندگی کی انتہا تھی۔ میرے آقا روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عزت محفوظ رہی نہ آبرو، انسانی عصمت انسان نما درندوں کی ہوس کا شکار ہو گئی، اور اس وقت غیرت مند قوم کی غیرت مند بیٹیوں نے اپنی عصمت بچانے کے لیے جو کچھ کیا اس کے تصور ہی سے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو چھری مار کر ختم کر ڈالا، اور کسی نے پتھر سے اپنے ہاتھوں اپنے سر کر لیا، اور کچھ نہ ہو سکا تو سانپ کھیرنے والی درانچیوں سے ہی اپنے گلے کاٹ ڈالے۔ ناگہاں ملی تو کنووں میں چھلانگیں لگا دی اور نہروں میں ڈوب گئی، چھتوں سے کھول کر اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا، لیکن دامن عصمت کو داغدار نہ ہونے دیا۔ باپ کی عزت اور بھائی کی غیرت نے خود کو مجبور پایا تو اپنی ہی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر ڈالا۔
اور غیرت کی موت کو بے غیرتی کی زندگی پر ترجیح دی. میرے آقا میں کتاب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس امت پہ کڑا وقت آئی تھا. ہندوستان بھر میں مسلمانوں پر ان کے اپنے ہی وطن کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی. جن گلی کوچوں میں وہ پلے اور بڑے تھے، قسم و کرسی کے عالم میں آج وہ سے نکلنے پہ مجبور تھے. لوٹے پوٹے قافلوں کی صورت میں سفر کے دوران بھی موت ہر کہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی. زندوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور بے گور و کفن لاشیں خاک و خون میں لت پت ادھر ادھر بکھری پڑی تھی. بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا. میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی جس میں زندہ جانیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جلائی جا رہی تھی. آگ لگانے اور بھڑکانے والے ہزاروں تھے، بجھانے والا کوئی نہ تھا. میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا اور میری آنکھیں ان مظلوموں کے حال ذات پہ آنسو بہا رہی تھی. اس دن ہی کے روپردہ منظر کو دیکھ کر زندگی نے دنیا کو اپنے لیے حرام قرار دیا. میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ایک بندہ میں شکست نہیں یا میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروانوں نے اس بے کسی کی حالت میں بھی غیرت کے کیا کیا نمونے پیش کیے. ہجرت کے دوران سدھوا جگراؤں ضلع لدھیانہ میں مہاجرین کا کیمپ تھا. ایک دن چند ڈوگرے سپاہی گنے لیے کیمپ میں آ دھمکے. ایک بوڑھے مسلمان کی نوجوان لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کرنے لگے. ابھی وہ 2 ہی قدم چلے ہوں گے کہ ایک نوجوان جو پولیس کی 3 فیتے والی قمیض پہنے بیٹھا کھانا پکا رہا تھا لپک کر اٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ہتھیار نظر نہ آیا تو چولہے سے جلتی ہوئی ایک کھلواڑی کھینچ لی اور اس جوش سے ان کے سر پہ جا دھونکا کہ ان کے اوسان جاتے رہے اور وہ ہکا پکا اسے تکتے رہ گئے. اس نے آگے بڑھ کر ایسے زور سے وہ کھلواڑ ایک ڈوگرے سپاہی کے سر پر ماری کہ اس کا سر کھپڑے کی طرح پھاک پھاک ہو گیا اور وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی جہنم میں جا پہنچا. اگر کہ سپاہی کے ایک ساتھی کی گولی سے وہ غیرت مند نوجوان شہید ہو گیا، لیکن ایسی بھاپ بیٹھ گئی کہ پھر کسی ڈوگرے کو کیمپ میں داخل ہونے کی ضرورت نہ ہو سکی، جبکہ کیمپ کئی ماہ تک وہاں رہا. ایک شہادت کی برکت و عظمت پورے کیمپ کی عصمت کی پاسبان بن گئی. ماشاء اللہ. میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہم وطن ان بچوں کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے رائے حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملت کو ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا. ان عفت مآب خواتین اسلام کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر ملت کی آبرو کو بے آبرو نہ ہونے دیا. ان با ہمت نوجوانوں اور جمع ہمت بوڑھوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ملی غیرت و حمیت و حریت کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے بچے سے بچا لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا وفا کی حق اور اپنی جان
قربان کر دینا خدا کی حق ہے۔ آپ کی امت کے ان سب شہیدوں کو ہم خاک نشینوں کا انتہائی محبت و عزت بڑا سلام قبول ہو۔ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی اسلام کے لیے کی گئی، قبول فرما کر اس کا بول بالا فرمائے آمین۔ بے شک جانے قربان کرنے والے اور اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے یہ اہل اسلام اگر توحید سے منہ موڑ لیتے اور بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کی زبانوں پہ ہری اوم کے کلمات جاری ہو جاتے تو اپنے ہی وطن کی سرزمین ان پہ یوں تنگ نہ کی جاتی۔ مبارک ہو ان سب کو جو شولوں سے ٹکرا گئے مگر ایمان کی دعوت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، جنہوں نے مظلومیت کی بات قبول کر لی لیکن کفر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حق کی خاطر میں گھر ہونے والوں اور رائے حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قرآن کریم کا مدرجہ بتا مبارک ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت لی اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ریلیاں سے ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کروں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ جزا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا اجر ہے۔ آل عمران کو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود رنگ میں لائے، ضرور لائے گا، لا کر رہے گا اور کبھی راجا نہیں جائے گا۔ ہجرت کے بعد نصرت اور شکست کے بعد فتح مومن کے ایمان کا وہ جز ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا اور ہم تیرے اور تو ہمارا رب ذوالجلال والاکرام، یہی تسلیم ہمارا ایمان اور اسی ایمان کی ایمان پر ہم دعا کی جسارت کرتے ہیں۔ اپنی طاقت و تدبیر کو ہم دیکھ ہی چکے، اب ہم تیری قدرت کے دیکھنے کے متمنی ہیں۔ تیرے لطف و کرم سے تیرے اس ملک کا اقبال بلند ہو۔ تیرا یہ ملک ایک بار نہیں کئی بار اپنایا جا چکا ہے، اب یہ تیری دلجوئی کا مستحق ہے، تو اس سے اپنی رحمت نازل فرما یا ارحم الراحمین آمین۔ ماں نے جب بھی اپنے کسی بچے کو پیٹا پھر اس کی دلجوئی کی، بچے کی شرارت سے جھنجھلا کر ماں نے اسے خوب پیٹا، بچہ رونے لگا، ماں کی ممتا کو یہ ناگوار گزرا، فوراً ہی بچے کو گود میں لے کر اس کی دلجوئی کرنے لگی، کھانے کو مٹھائی دی، حتیٰ کہ وہ خوش ہو کر پھر سے کھیلنے میں مصروف ہوا۔ اور تو اے میرے رب ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے، پٹائی تو ہماری ہو ہی چکی ہے، اب دلجوئی باقی ہے۔ تو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی مضبوط اور حفاظت کی عزت و عظمت کے صدقے ہماری کھوئی عظمت و وقار کو پھر سے بحال کر کے دلجوئی فرما آمین۔ وہ گزرا ہوا دور، وہ چھپی ہوئی عظمتیں، وہ کھوئی ہوئے نعمتیں، وہ چھپی ہوئی ضرورتیں پھر سے لا یا حی یا قیوم آمین آمین آمین۔ مجدہ ارشاد ہوا، ایک دیوانہ سرے جنگل ملا، ایک دیوانہ سرے جنگل ملا، سر نگوں بیٹھا تھا تن کے چم رہا، کہہ رہا تھا کچھ زبانِ حال سے، کہہ رہا تھا کچھ زبانِ حال سے،
راز تھا جو کھل رہا تھا کال سے، مجدہ ہو اے ساکنان وطن پاک، مجدہ ہو اے ساکنان وطن پاک، ہو نوید جا فضائے وطن پاک، ہے مقدر میں تیرے اب سروری، ہے مقدر میں تیرے اب سروری، سارے ملکوں میں ملے گی برتری، فیصلے اقوام عالم کے تمام، فیصلے اقوام عالم کے تمام، دل گئے ہوں گے وہ سارے ناتمام، یہ سلام میری نہیں میری نہیں، یہ سلام میری نہیں میری نہیں، یہ تو ہے منشائے ربی دل یقین، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم، الحمدللہ حی القیوم، واللہ خیر الرازقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ کل مالک بتاتا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو یا شرکت انسان اور دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز کو مسلمانوں اس پر دست ہے اسلام 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 یا یہ انسانی دنیا کے مسلمان غیروں کے معصوموں کے پوری دنیا سے حاصل ہیں اور یہ آج کی طرح یہ سب آتا ہے یا یہ بات بات کو اللہ میں فرما یہاں اور نام اقوام عالم سے ہوا ہے یا ان کو ایمان کی بہار کے لوٹا دے اسلام کے چمن سے باہر آ جائے یا اسلام